بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے، اور تو نے اس مہینے میں جو بھی نیکی اور اچھائی نازل کی ہے اس میں سے اپنے کرم کے صدقے میں میرا بھی ایک حصہ قرار دے، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے ذہانت اور بیداری کو طلب کیا ہے کہ پروردگار ہمیں سفیہ قرار نہ دے، ہمیں احمقوں میں، ہمیں بے وقوف لوگوں میں قرار نہ دے۔ بے وقوف اور گمراہ لوگوں سے ہم نے دوری کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کے تیسرے حصے میں ہم نے آج تمام تر نیکیوں میں اپنی شمولیت کی حصہ داری کی دعا کی ہے۔ جو پہلا فقرہ ہے دعا کا، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار ہمیں ذہن عطا فرما کہ جہاں پر ہم نے رزق کا مطالبہ کیا ہے، کہ جہاں ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بیدار رہیں، جہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جاگتے رہیں۔ ظاہری رزق، جو ظاہری نعمتیں ہیں، وہ پروردگار کی جانب سے عطا ہونے والا ظاہری رزق ہے۔ معنوی رزق توفیق عبادت ہے، معنوی رزق عقل کا بیدار رہنا ہے، معنوی رزق غفلتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اور ہم نے اپنے رب سے آج کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے ان کاموں سے بچنے کی دعا کی ہے جن کا تعلق سفاہت سے ہے۔ سفاہت کیا ہے؟ ایک انسان مثال کے طور پر اونٹ پٹانگ کا کام کرتا ہے، جہاں پر عقل کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر یہ نہ کہا جا سکے کہ ایک انسان نے سوچ سمجھ کے کام کیا ہے۔ بے وقوفی والے کام انہیں سفاہت کے کام کہا جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے 500 روپے دیے کہ یہ تمہارا مثال کے طور پر انعام ہے، اب وہ جا کر بہت ساری چاکلیٹ خرید کے لے کے آ گیا، تو یہ بے وقوفی والا کام ہے۔ یا فرض کریں کہ وہ 500 روپے آپ نے کسی کو دیے کہ یہ تمہاری عیدی ہے، اور وہ جا کے بہت ساری کولڈ ڈرنک اسی میں لے کے آ گیا، تو یہ کام، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی خردمندانہ کام ہے یا عقل مندانہ کام ہے۔ سفاہت اور تمویہ دو چیزیں ہیں۔ ایک شخص جو اپنے برے کاموں میں مبتلا ہے اور وہاں پر عقل و خرد کی کوئی وہاں پر اس کو کارفرمائی نظر نہیں آتی ہے، تو جہاں پر عقل و خرد نہیں ہے اور وہ برے کاموں میں مبتلا ہے اور بے خبر بھی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ ہے سفاہت۔ تمویہ کیا ہے؟ تمویہ کہ جہاں پر انسان ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ کام الٹے پلٹے کر رہا ہے، جہاں پر عقل و خرد نہیں ہے، جہاں پر شعور کی کارفرمائی نہیں ہے، لیکن جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اپنے برے کاموں کو اچھے کاموں کے عنوان سے پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے پروردگار سے یہاں پر یہ دعا کی کہ مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم سفاہت سے اور تمویہ سے دور رہیں اور ہمارا ذہن بیدار رہے۔ جب انسان بیدار ہوگا اور اس کا ذہن کام کر رہا ہوگا تو وہ اچھائیوں کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ جائے گا۔ لیکن اگر انسان مثال کے طور پر بے خبر ہے اور عقل جو انسان کا جوہر ہے اس سے وہ استفادہ نہیں کر رہا ہے، جو بے بہا پروردگار کی جانب سے خزینہ ہے، بے عقلی کا شکار ہو گیا ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس سے بڑا غافل کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عقل ہونے کے بعد بھی عقل سے کام نہ لے تو یہ بہت بڑا کفران نعمت کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ بار بار عقل پر زور دینے کی تاکید کرتی ہے۔
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کے سلسلے سے غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے انہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے جڑ دیے گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ عقل کو جگاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں ہو۔ روایات میں ہے کہ غفلت انسان کے عمل کو فاسد کر دیتی ہے، الغفلہ تفسد العمل، عمل غفلت کی بنیاد کے اوپر فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایک عمل کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیدار ہو۔ دیکھیں کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، اگر ہم راستے میں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو اسے اپنے نزدیک رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جھپکی نہ لگنے پائے، اونگ نہ آنے پائے، اور جیسے ہی اگر کوئی ایسی کیفیت ہو اپنے آپ کو جگاتے ہیں تاکہ وہ قیمتی چیز کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے کوئی چھین کے لے جائے۔ بندگی ایک بہت بڑا جوہر ہے، پروردگار نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم آسانی کے ساتھ تمہیں شرائط بندگی فراہم کر کے دے رہے ہیں، اب ہمارے دسترخوان پر آؤ۔ اب اس منزل پر بھی اگر شیطان ہمیں بہکا دے اور ہم عقل و خیرت کا ہاتھ چھوڑ دیں تو یہ خطرناک منزل ہوگی۔ لہٰذا ہم نے اپنے رب سے آج کے دن میں دعا کی کہ پروردگار ہمیں سفاہت اور تمویہ سے دور رکھ، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ بیداری کے ساتھ میں ہم تیری عبادت کر سکیں۔ انشاءاللہ بیداری کے ساتھ ہم اگر اپنے رب کی عبادت کریں گے تو یقیناً ہم نجات کی اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آنا ہے؟ اگر آنا ہے تو یہ بے وقوفی والے کام کیوں؟ اگر آنا ہے تو عقل و شعور کا استعمال کیوں نہیں؟ عقل و شعور کی انگلی تھام کر ہی تم مقام بندگی تک پہنچ سکتے ہو، اور یہی آج کے دن کی دعا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔